پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان کے بعد جب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بڑی سرگرم تھی، وہ شانت نظر آ رہی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی عمران خان کی پرواہ نہیں ہے۔ عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے، بالکل سکون سے جو لوگ نظر آئے۔ لیکن ان کے بیانات دیکھ لیں تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بیان بازی کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ سہیل افریدی کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، اور سہیل افریدی ہی سب سے زیادہ جذباتی نظر آتے تھے، اب بھی آتے ہیں، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے وفود آتے ہیں، تو اس موقع پر ان کی طرف سے پورا تعاون حکومت کے ساتھ کیا گیا، لیکن حکومت نے عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا۔ عمران خان کی بہنیں کیا کہتی ہیں، یہ لیڈرشپ کیا کہتی ہے، اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ عمران خان کا سندیش آیا ہے، عمران خان کا پیغام آیا ہے کہ کسی قسم کا احتجاج نہ کیا جائے، بلکہ جس طرح سے حکومت کی طرف سے ان وفود کا استقبال کیا جا رہا ہے، آپ اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ آپ کی طرف سے جو 9 اپریل کا جلسے کے انعقاد کا اعلان کیا گیا تھا اس کو واپس لے لیں، لیکن عمران خان کی بہن علیمہ خان کہتی ہے کہ عمران خان کی طرف سے ایسا کوئی پیغام نہیں آیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے سارا کچھ کر لیا، اور آج بھی ہمارے سامنے ایسی ہی بیان بازی ان کی طرف سے آ رہی، جیسا کہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے کتنا نرمیلا، کتنا شہدیلا قسم کا بیان دیا گیا ہے۔ اس سے نظر آتا ہے کہ یہ پارٹی تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ اس سسٹم کا حصہ بن چکی ہے۔ کون سا سسٹم؟ وہ اس سسٹم جس کو رجیم چلا رہی ہے، اور رجیم کو کون لے کے آیا، کس طرح سے لے کے آیا۔ تحریک انصاف کا دعویٰ یہ رہا کہ یہ قیادت یہ دعویٰ کرتی ہے یا نہیں، اس پر قائم ہے یا نہیں۔ بہرحال تحریک انصاف کا یہ دعویٰ رہا تھا کہ تحریک انصاف کی طرف سے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں 2/3 اکثریت حاصل کی گئی ہے، لیکن آج کی تحریک انصاف کی قیادت جس طرح سے سسٹم کا حصہ بن گئی ہے وہ شانت نظر آ رہی ہے، ساری ان چیزوں کو یہ تسلیم کرتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے جس طرح سے آج کی رجیم کی طرف سے ان سے کہا گیا۔ ذرا بیرسٹر گوہر کا بیان ملاحظہ کیجیے، اور ایسے بیانات دیگر لیڈرشپ کی طرف سے بھی آتے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے جس نے بھی جو کردار ادا کیا اس کو ہم سراہتے ہیں، سفارتی سطح پر پاکستان کو ملنے والی عزت کو ہم نے ویلکم کیا، اور ایران امریکہ مذاکرات کے باعث اپنا جلسہ منسوخ کر دیا۔ آپ دنیا میں سیز فائر کراتے ہیں تو اپنوں کے ساتھ بھی کریں، یہ کون سی صلح پسندی ہے؟ دوسروں کی صلح کرائیں، آپس میں لڑیں۔ یہ ان کی طرف سے درخواست کی گئی ہے حکومت سے کہ آپ دوسروں کی صلح تو کرواتے ہیں لیکن عمران خان کو تھوڑا سا ریلیف دے دیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ 25 نومبر کو جب تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد میں کال دی گئی تھی احتجاج کی، مظاہرے کی، اس موقع پر بھی اس حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی گئی تھی کہ عمران خان سے بیان لے لیا جائے، لیکن عمران خان نے کوئی بیان نہیں دیا۔ لیکن علی امین گناپور کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی احتجاج نہ کیا جائے، مظاہرہ نہ کیا جائے، لیکن ان کی کسی نے بھی نہیں مانی۔ اور یہ بھی یاد ہے کہ عمران خان کی طرف سے دھرنا دیا گیا تھا، اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا تھا، اور اس موقع پر چین کے صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، حکومت کی طرف سے بڑا سمجھایا گیا، بڑا کہا گیا کہ آپ دھرنا اٹھا لیں، لیکن عمران خان کی طرف سے دھرنا نہ تو مؤخر کیا گیا، نہ اٹھایا گیا، نہ اس کی شدت میں کسی قسم کی کمی لائی گئی۔ آج عمران خان کی طرف سے کیسے کہہ دیا گیا کہ آپ جلسہ نہ کریں؟ یہ جلسہ ہونا تھا 9 اپریل کو، جبکہ مہمان آنے تھے 10 کو، اور ان کے درمیان ملاقات ہونی تھی 11 اپریل کو، لیکن ان کی طرف سے 9 اپریل کا جلسہ ملتوی کر دیا گیا، اور یہ پھر کہہ لیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا عمران خان کی بھی یہی سوچ ہے؟ علیمہ خانم کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ جلسے کو ملتوی کر دیا جائے، لیکن ان کے نام سے ایسے ہی یہ کہہ دیا گیا کہ عمران خان کی طرف سے یہ پیغام آیا۔ عمران خان سے ملاقات کرنے والے وکلاء نے کہا کہ انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج سے روک دیا ہے۔ دوسرے دن علیمہ خانم کی طرف سے یہ کہہ کر اس کی تردید کر دی گئی کہ یہ سارا کچھ وکلاء کی طرف سے گھڑا کیا ہے۔ مردان جلسے کے لیے اعلان کیا گیا ہے سہیل افریدی کی طرف سے، اور اس حوالے سے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکن ملک کے کونے کونے سے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی دی گئی کال پر یہ آخری جلسہ ہو، کیونکہ جس طرح سے یہ لیڈرشپ اپنے کارکنوں کو مایوس کرتی ہے، اپنے حامیوں کو مایوس کرتی ہے، وہ پھر ان کی رگ رگ سے واقف ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ تو یہ لگتا ہے کہ آخری جلسہ ہے تحریک انصاف کی طرف سے جو کال دی گئی ہے 19 اپریل کو مردان میں جلسہ، اور وہاں پہ جس طرح کی تقریریں ہوں گی، جو کہ وہاں پہ ماحول ہوگا جو سنا جا رہا ہے، اس میں یہی ہے کہ سہیل افریدی کی وہاں پہ شامت آ چکی ہوگی۔ جس طرح سے
سے ان کے ساتھی بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو یہ کہا تھا، عمران خان نے تو اس طرح سے بات کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن آپ کس طرح سے کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ سہیل آفریدی کی طرف سے وہاں پہ ایک مرتبہ پھر جذباتی ہو کے بات کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہاں پہ جس طرح سے جذباتی کارکن پہنچے ہوں گے، جس طرح سے جذباتی لیڈر بھی ہیں، جیسے کہ خرم ذیشان ہیں، ان کی طرف سے کئی سوالات کیے گئے ہیں کہ عمران خان تو یہ کہتے تھے اور آپ لوگوں کی طرف سے کیا کیا، انہوں نے صوبائی حکومت کے حوالے سے ہی کئی سوالات سامنے رکھے ہیں۔ تو پرامن طریقے سے جلسہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ادھر دوسری طرف حکومت کی طرف سے عمران خان کو ایک اور سزا دینے کے لیے بھی دو عدالتوں کو مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ دو عدالتوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو کون بڑی سزا دے گا اور کون سی عدالت پہلے سزا دے گی۔ ایک تو یہ ہمارے سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، اور دوسرے ایک بینک کورٹ کے بھی جج صاحب ہیں، ان کے رویوں سے بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے، اور فارن فنڈنگ بھی نکالی گئی ہے، وہ تلوار بھی عمران خان کے سر پر لٹکا دی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیں کہ عمران خان کے وکلاء کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کی کوشش کی گئی، بلکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ بھی گئے، چیف جسٹس کے چیمبر تک پہنچنے کی کوشش کی، چیمبر تک تو نہ پہنچ سکے، لیکن ان کے عملے سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ وہاں پہ جا کے ان کی طرف سے کہا گیا کہ فوری طور پر عمران خان کا سزا معطلی کا کیس لگایا جائے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب آصف صاحب کے ساتھ مل کر اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ بلا تاخیر اس کی سماعت شروع ہو جائے اور کیس کا جتنا بھی جلد ہو سکتا ہے فیصلہ ہو جائے، جیسا کہ آپ کے سامنے رکھا کہ وہ کورٹ بھی یہی چاہتی ہے، جس کے سامنے فارن فنڈنگ کا کیس ہے کہ عمران خان کے اس کیس کا فیصلہ جتنا جلد ممکن ہو سکتا ہے ہو جائے۔ اور سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں یہ لوگ گئے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس کیس کو جتنا جلد ہو سکے لگا دیا جائے، لیکن یہ لوگ بات کر رہے تھے اس کیس کی جس میں عمران خان کی سزا معطل ہونی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جلد از جلد سزا معطل ہو جائے اور عمران خان رہا ہو کے ضمانت پر گھر آ جائیں، لیکن دوسری طرف اس فیصلے کے ساتھ ہی یہ بینکنگ کورٹ بھی، یہ خصوصی عدالت بھی ایکشن میں آ گئی ہے، اور عمران خان کی اگر وہ سزا معطل ہوتی ہے، جس کا کوئی چانس نہیں ہے، بالفرض وہ سزا معطل ہوتی ہے، تو یہ صاحب اپنی سزا سنا کے کھڑے ہوں گے۔ عمران خان کے وکلاء کی طرف سے عدالت میں جا کے کہا گیا ہے کہ یہ کیس فوری طور پر لگایا جائے۔ سزا معطلی کے کیس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن جج صاحب جو ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، وہ دوسرا کیس 190 ملین پاؤنڈ والا کیس اس کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ عمران خان کو سزا سنانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کس طرح سے نکالا گیا، کس طرح سے عمران خان کے سر پر سزا کی ایک اور تلوار لٹکا دی گئی ہے۔ عمران خان کو فارن فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار دیتے ہوئے 57 صفحات پر مشتمل چالان تیار کر لیا گیا۔ یہ چالان ایف آئی اے کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ چالان 57 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں مجموعی طور پر 11 ملزموں کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ عمران خان کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کے چالان میں طارق شفیع، حامد زمان سمیت دیگر افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ 3 ملزموں کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، جن میں عارف نقوی اور طارق رحیم شیخ سمیت دیگر شامل ہیں۔ چالان میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے پی ٹی آئی اکاؤنٹ میں 1800 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، اور یہ رقم نیاب پاکستان کے نام سے موصول ہوئی۔ ملزموں پر $2.1 ملین کی غیر قانونی فنڈنگ کا الزام ہے، جبکہ پی ٹی آئی کو $2.1 ملین کی رقم ووٹ آن کرکٹ لمیٹڈ نامی کمپنی نے بھی بھیجی۔ ایف آئی اے چالان کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو فراہم کردہ ریکارڈ میں اس کمپنی کی ملکیت عارف نقوی کے نام سے ظاہر کی گئی، اور پارٹی کے جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق کمپنی کیمن آئل لینڈ میں رجسٹرڈ بتائی گئی ہے۔ تاہم چالان کے مطابق مذکورہ کمپنی فیک ہے اور کہیں رجسٹر نہیں پائی گئی۔ اسپیشل کورٹ نے ایف آئی اے کو چالان جمع کروانے کی ہدایت دے رکھی ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے چالان جلد عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب بینکنگ کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور دیگر کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی، جہاں خصوصی عدالت کے جج عبدالغفور کاکڑ نے کیس کی سماعت کی۔ اس دوران اسپیشل پراسیکیوٹر واسق ملک اور تفتیشی افسر عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت جج عبدالغفور کاکڑ نے استفسار کیا کہ چالان کی کیا صورتحال ہے، جس پر پراسیکیوٹر
واسق ملک نے عدالت کو بتایا کہ چالان مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اور ان کی جانب سے آج یا کل تک رجسٹرار کے پاس جمع کروا دیا جائے گا۔ بعد ازاں عدالت نے مرکزی کیس کی سماعت 21 اپریل تک ملتوی کر دی، جبکہ کیس میں نامزد ملزمان سراج احمد اور فیصل قاضی کی عبوری ضمانت میں بھی 21 اپریل تک کی توسیع کر دی گئی۔ عمران خان کے کیس دو متوازی عدالتوں میں چل رہے ہیں، ایک اس عدالت میں جس کا آپ کے سامنے ذکر کیا اور دوسرا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی عدالت میں۔ وہاں پہ 2 رکنی بینچ ہے جو عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اب ان دونوں عدالتوں میں بھی فیصلے کے حوالے سے دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون پہلے فیصلہ دیتا ہے اور کتنی زیادہ سزا عمران خان کو سناتا ہے۔ آپ کے سامنے ان کا مائنڈ سیٹ رکھ دیا ہے، ان کی پلاننگ رکھ دی، تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اور عمران خان کی بھی اللہ خیر کرے، ان کی مشکلات میں کمی لائے اور پاکستان ترقی و خوشحالی کے راستے پر چلتا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔